اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جس عنوان پر مجھے آج بات کرنا ہے وہ ہے قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ضروری ہے کیا؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور ہم بہت لوگوں سے سنتے بھی ہیں کہ تھوڑے لوگ بولتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا نہیں چاہیے، بھٹک جائیں گے یا پھر ایسے کچھ باتیں کرتے ہیں. وہ چیز سمجھنے سے پہلے میں آپ کو ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تاریخی پس منظر. جب کبھی بھی دنیا میں بگاڑ آتا تو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو بھیجتا، اپنے ایک نبی کو بھیجتا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو. جب اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک معجزہ عطا کرتا اللہ تعالیٰ، ایک معجزہ ان کو دیتا. اور یہ معجزہ اس لیے ہوا کرتا تھا کہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ ایک نبی ہے. تو معجزہ کہتے کسے ہیں؟ کسی کو عاجزگی کرنے والی چیز کو ہم معجزہ کہیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں، لکڑی. تو جب کبھی بھی ہمارے پاس قصے ہیں قرآن میں، یہ واقعے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب بھی اپنی چھڑی مارتے تو لوگوں کے سامنے الگ الگ، کبھی سام بن گیا، کبھی پانی ہٹ گیا. اس میں آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کے جادوگر سجدہ کر گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا. پھر بعد میں عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ مردے کو زندہ کرتے، بیمار ہوا ہے تو اس کو شفا دیتے. کس کی پرمیشن سے؟ اللہ کی مرضی. تو یہ ان کا معجزہ تھا. پھر آخر میں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کا معجزہ کیا تھا؟ قرآن. کون بولے؟ قرآن تھا. صحیح ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ ہم دیکھیں گے اگر موسیٰ علیہ السلام کو اتنی بھاری چیز دکھتی ہے کہ اگر چھڑی کو مار دیا سام بن جا رہا، دیکھتے ساتھ ایک ایکسیپٹ کر لینا. قرآن اب کیسا معلوم ہونا قرآن اللہ کا معجزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا ہے اللہ کا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ قرآن ایسے وقت میں نازل ہوئی تھی. میں آپ کے سامنے ایک مکہ کی قریش کی جو بیک گراؤنڈ ہے، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایسے ٹائم پہ یہ نازل ہوا تھا جہاں پہ ان کی جو پوئٹری تھی، ان کی جو شاعری تھی، وہ عروج پہ تھی. ہر ایک کمیونٹی، ہر ایک کنٹری اپنے ایک کچھ اسکل رہتی ان کے پاس، اس پہ تکبر کرتے تھے. تو قریش، مکہ کے جو لوگ تھے، وہ اپنی پوئٹری، اپنی شاعری پہ کے اوپر غرور کرتے تھے اور ڈیبیٹس ہوا کرتے تھے. تو جب کبھی بھی ڈیبیٹ ہوتا تھا، ایک آدمی سامنے دوسرے شاعر کے سامنے اپنی شاعری پڑھتا، وہ سامنے والا آدمی وہ شاعری کو سمجھنا اور پھر اس کا رسپانس دینا. اور اتنی مشکل ہوا کرتی تھی یہ شاعری کہ آج کے لوگوں کو سمجھنا بہت مشکل ہے. تو یہ جب شاعری پڑھتا تو اس کا جواب بھی دینا. اگر ان جواب نہیں دیا دوسرا آدمی تو اس کے آنے والے ہر جنریشن، نیکسٹ جنریشن کے لیے لوگ کہیں گے کہ تمہارے دادا تھے وہ اور وہ ایک ڈیبیٹ میں ہار گئے. تو ان کے اوپر ایک تہمت لگ جاتی تھی. تو اتنی تکبر تھا ان کی شاعری کے، اپنی شاعری کے اوپر. ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اور قرآن نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے چیلنج رکھا کہ اس کو ایکسیپٹ کر کے لکھو، اس سے کوئی بہتر چیز لا کے دکھاؤ. آپ لوگ پڑھے ہوں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ قرآن کیسا لا کے دکھو. جب نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ بولے چلو قرآن نہیں ہوتا 10 سورے لا کے دکھو. 10 سورے نہیں ہوئے تو چلو ایک سورہ لاؤ. ایک سورہ کتنا؟ 3 آیتوں کا، انا آتا ہے نا، اتنا چھوٹا سورہ لاؤ. لیکن کر نہیں سکتے. جنگ ہوئی، چیلنج کرے. ہر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ان کے سامنے رکھتے تھے چیلنج، وہ ایکسیپٹ کرتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ چیلنج رکھا کہ قرآن کی ایسی ایک چیز لاؤ، تو ان لوگوں نے ہار مانی. تو یہاں پہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ ایسا قرآن کیوں دیا؟ جیسا موسیٰ علیہ السلام کو ان کی چھڑی تھی، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام جیسے زندہ کرتے تھے. ایک آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں میں. عیسیٰ علیہ السلام جب کوئی ایک مردے کو زندہ کرتے اللہ کی مرضی سے، تو جو لوگ دیکھتے تھے ان کے دل میں کیسی کیفیت ہوا کرتی تھی؟ ایک دم سے ایکسیپٹ کر لیتے تھے ہاں یہ نبی ہے.
اب یہ لوگ کیا کریں گے, جو دیکھے تھے وہ اپنے بچوں کو جا کے بولیں کہ ہمارے زمانے میں ایک نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام, انہوں مردے کو زندہ کرتے تھے. تو ان کے بچے سن کے کیا کریں گے, ہاں, تو ان کے لیے ایزی ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنا. لیکن اب یہ کیا کریں گے, ہمارے دادا دیکھے تھے بول کے, جیسے جیسے جنریشن بڑھتے جائیں گی, 10 جنریشن کے بعد ہمارے دادا کے دادا کے دادا کے دیکھے تھے, اگر ایسا بولیں گے تو انہوں بولیں گے چلو کہیں سنی باتیں ہیں, چپ ایکسیپٹ کرنا ہے. لیکن قرآن جس طرح نازل ہوا تھا 1400 سال پہلے, آج بھی ویسے ہی ہے. یہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ قرآن قیامت تک کی کتاب ہے, یہ سب کو مانیں. تو اس کو اگر ہم میراکل بنانا ہے تو ایسا میراکل رہتا تو ہم لوگ, اگر عیسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم امتی ہوتے تو ہمارے اوپر اتنا بھروسہ نہیں رہتا. جس طرح صحابہ کا ایمان تھا اس چیز پہ, آج ہمارا بھی ایمان ویسا ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. کیوں؟ جس طرح نازل ہوئی تھی اس طرح ہمارے پاس ہے. میں آپ کے سامنے کچھ 2-3 واقعے رکھتا ہوں جس سے معلوم ہوگا کہ قرآن کا جو پاور تھا لوگوں کے اوپر, وہاں کے صحابہ, وہاں کے جو مکہ کے جو لوگ تھے ان کے اوپر کیسا پاور تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت کرتے تھے, روز رات میں عبادت کرتے اور قرآن کو دور سے پڑھتے تھے. چھوٹے روم ہوا کرتے تھے تو باہر بھی آواز جاتی تھی. تو جب عبادت کرتے تھے تو 3 لوگ رات میں ان کی خیرات کو سننے آتے تھے, خیرات میں قرآن کو سننے آتے تھے. اسے 3 لوگ کون تھے معلوم؟ ایک تھا اخنس ابن شریح, اور ایک ابو سفیان, اور ایک ابو جہل. یہ 3 لوگ یہ جب سننے آ رہے تھے, وہ اسلام کے دشمن تھے, پکے دشمن تھے. وہ ٹائم پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرآن پڑھتے تو یہ لوگ آ کے سنتے تھے, چھپ کے سنتے تھے. ایک جنے ادھر وہ سائڈ ٹھہرا, ایک جنے یہاں یہ سائڈ ٹھہرا, اور ایک ابو جہل یہاں ٹھہرا. تو جیسا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہوتی تو جب واپس جاتے تو تینوں ملتے تھے ایک دوسرے, پریشان ہو جاتے یہاں کیا کر رہے ہیں. تو انہوں بولتے کہ ٹھیک ہے ہم کل سے نہیں آئیں گے, کیونکہ ان لوگ اسلام کو اپوز کر رہے تھے. تو اب ظاہر سی بات ہے اگر قرآن سننے آ رہے ہیں بولے تو پریشان ہونے کی بات ہے. تو انہوں تینوں جب ایک دوسرے کو ملتے تو انہوں کہتے کہ ٹھیک ہے ہم نہیں آتے ہمارے پاس. نیکسٹ دن پھر ہوا ویسے, تینوں آئے تھے سننے, قرآن کو سننے. اور پھر نیکسٹ دن, تیسرے دن, 3 دن تک ایسا ہوا. تیسرے دن کیا کریں, ہم اپنے لات کی عزا کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم کبھی نہیں آئیں گے. تو اس کے بعد نہیں آئے. تھوڑے دن گزرنے کے بعد اخنس ابن شریح کو یہ خیال آیا کہ ہم جو سن رہے تھے قرآن وہ سچا کلام تھا. تو اخنس ابن شریح ابو سفیان کے پاس جاتا ہے. ابو سفیان اسلام بعد میں قبول کرے تھے, یہ ٹائم تو اسلام کے دشمن تھے. تو ابو سفیان کے پاس جاتے ہیں اور ابو سفیان کو کہتے ہیں کہ یہ جو کلام تھا ہم نے سنا وہ تو سچا کلام ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے. تو جب ابو سفیان یہ بات سنتا ہے تو ابو سفیان بھی بولتے ہیں کہ ہاں میں بھی یہ چیز ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ کوئی انسان کی کلام تو نہیں ہے. تو یہ دونوں مل کے ابو جہل کے پاس جاتے ہیں. ابو جہل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے بارے میں بولے ہیں کہ یہ ہماری امت کا فرعون ہے, اتنی تکلیفیں, اتنی پریشانیاں اللہ کے رسول کو اور اسلام کو وہ پہنچایا ہے. تو ابو جہل کے پاس جب جاتے ہیں تو ابو جہل کیا بولتا معلوم, بے شک یہ سچا کلام ہے. ابو جہل بھی خود ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, لیکن ان کہتا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے قبیلے کے ہیں, ہم دوسرے قبیلے کے ہیں. اگر میں ان کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا اور ان کو نبی مان لیا تو میں ان کے سامنے جھکے ویسا ہو جاتا ہوں, اور میں یہ ہونا نہیں چاہتا. تو آپ دیکھیے کتنا پاورفل امپیکٹ تھا قرآن کا مکہ کے کفاروں پر, جو اسلام ریجیکٹ کر رہے تھے اور کچھ بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے اوپر اتنا زبردست امپیکٹ تھا. اور آج ہماری یہ ٹریجڈی ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی جب نماز پڑھی جاتی تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں. اور ایک میں آپ کے سامنے واقعہ رکھتا ہوں, یہ عتبہ ابن ربیعہ ہے. وہ زمانے کا ایک بہت ہی خطرناک ڈیبیٹر, انسلٹ کرنے والا لوگ. ڈیبیٹ میں بات کرتے جب کوئی بحث ہو جائے تو عتبہ ابن ربیعہ سے کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا. تو یہ بہت 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 انسلٹ کرتا تھا لوگوں. تو یہ جو مکہ کے جو لوگ تھے, کفار تھے, ان لوگوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت لوگوں تک پیش کر رہے تھے تو ان کو ایکسیپٹ کرنا, مطلب ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, ریجیکٹ کر رہے تھے. تو انہوں کیا کریں, ان کو کیسا بھی روکنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, بلکہ ان کے پاس گئے عتبہ ابن ربیعہ کے پاس. اور عتبہ ابن ربیعہ کو بولے کہ ہمارے پاس ایک نبی ہے, محمد ہے ان کا نام, ان کو جا کے آپ روکو, کیسا بھی کر کے روکو, ان کی عزت نکالو, کیا کرتے کرو, لیکن ہمارے کو بہت پریشان کر رہے ہیں انسان. تو عتبہ ابن ربیعہ یہ بات سن کے آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہیں, خاموش بیٹھے ہوئے رہتے ہیں.
اب یہ عتبہ ابن ربیعہ آ رہا اور یہ لوگ جو ہے ابو سفیان جو بھی دشمن تھے اسلام کے, وہ دور سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, یہ منظر کو دیکھ رہے ہیں اور بہت خوش ہیں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ ہوگی. بہت خوشی سے یہ چیز دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو عتبہ ابن ربیعہ جاتا ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے شروع کرتا اپنا بحث بات کرنے. تمہارے کو کیا چاہیے؟ عورت چاہیے, پیسہ چاہیے, پراپرٹی چاہیے. یہ کنٹینیو بہت دیر تک یہ چیز بولتے رہتا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چوپ سنتے اس کی بات, کچھ نہیں بولتے. تھوڑی دیر ہونے کے بعد چپ بیٹھ جاتا ہوں عتبہ ابن ربیعہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ اس کو کیا آپ کی بات ہو گئی؟ ہاں ہو گئی. اب میں بولوں کیا بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ ٹھیک ہے آپ بولیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ طٰہٰ کی کوئی ایک سورہ کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں, اور جیسا ہی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں نیچے منڈی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلاوت کرنا شروع کریں. تھوڑی دیر کے بعد جب اوپر منڈی اٹھا کے دیکھیں گے تو عتبہ ابن ربیعہ کے آنکھوں میں پانی آ رہا ہے وہ سن کر. اور تھوڑی دیر کے بعد اور کنٹینیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرنا شروع کرے, تلاوت کرتے گئے. تو تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوا کہ عتبہ ابن ربیعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا اب بس کرو, میں نہیں سن سکتا, اب بس کرو, میں نہیں سن سکتا, اور واپس جا رہا. اب لوگ پریشان ہو رہے کیا ہوا, ہم تو اس کو انسلٹ کرنے بھیجے تھے, ان رو لیتے ہوئے آ رہا. تو جیسا ہی واپس آتا, تین جو لوگ دیکھ رہے تھے وہاں پہ, ان کے سامنے جا کے بولتا کہ یہ ایک انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, اس سے تم دور رہو. جب یہ بات بولتا تو جو لوگ سنتے تھے تمہارے اوپر بھی حضور نے محمد نے جادو کر دیا, یہ سب باتیں بولتے. تو یہاں پہ بولنے کا یہ منشا ہے کہ قرآن کا جو امپیکٹ تھا کفار پہ ایسا اتنا خطرناک تھا, اور آج مسلمانوں پہ ہم پہ امپیکٹ نہیں. ایسا کیوں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ہمارے پر اس کی جو امپیکٹ ہے وہ ہمارے پر اتنا نہیں ہے جیسا وہ زمانے میں تھا. کوئی اس کے معنی نہیں معلوم. جی اس کے معنی وہ نہیں معلوم. ہاں صحیح ہے آپ کی بات. ہم سمجھ ہی نہیں سکتے اس کو. سمجھنے کی تو بات چھوڑی, ہم کوشش بھی نہیں کریں سمجھ کے پڑھنے کی. اور لوگ ہیں کہ ہمارے کو قرآن سے دور کرتے, اللہ کے کلام سے دور کرتے. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے, ہم نے قرآن کو آسان بنایا. تو ہے کوئی اس کو یاد کرنے والا, اس کے اوپر تدبر کرنے والا, غور و فکر کرنے والا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسانیت ہم لوگوں کے اوپر ایک معجزہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن, رحمان ہے, رحمان ہے. دوسری صفت کیا بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا. اس کے بعد کہہ رہے ہیں خلق الانسان. اگر ہم سوچیں تو انسان دادی بڑی رحمت ہے اللہ کی, ایسا دکھتا ہمارا, لیکن اللہ بول رہے نہیں, انسان نہیں, قرآن میں نے تمہیں قرآن دیا وہ بڑی رحمت ہے میری. تو اس قرآن ہمارے پاس ہونے کا ہم لوگ اس کا ایک, اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ ایسی قوم تھی, وہ قرآن یاد کرتے تھے, قرآن بہت زیادہ یاد کرتے تھے, پڑھتے تھے, لیکن ان کی یہ گناہ تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کا گناہ تھا کہ وہ اس کے وہ سمجھ کے نہیں پڑھتے تھے. آج ہمارا بھی حال ویسے ہی ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے, اگر ہمیں اپنا میسیج نان مسلمس کے سامنے یا پھر ہمارے کو اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے اسے سمجھنے کا, تو ایٹ لیسٹ بہت مطلب ایک فرسٹ لیول تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کو جو بھی لینگویج میں آتی, چاہے اردو ہو, چاہے انگلش ہو, چاہے کنڑا ہو, اس کا ٹرانسلیشن تو مل جاتا. تو اسے ہم پڑھنے کی کوشش کریں, اس سے ہماری لائف چینج ہوگی اور ہم لوگوں تک یہ میسیج پہنچا بھی سکتے ہیں. لائف چینج ہونے دیکھیے آپ, قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال میں نازل ہوا. اب دیکھیے ہم جب ریولیوشن کی بات کرتے ہیں کہ چینج آیا دنیا میں, انڈسٹریل ریولیوشن 1850s میں آیا, اور اکنامک ریولیوشن بول کے ہوتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, انڈسٹریل ریولیوشن میں مطلب انڈسٹریز بننا شروع ہو جاتا ہے, را مٹیریل کنورٹ, مشین کی یہ بھی, تو اس کو ریولیوشن بولا. اکنامک ریولیوشن بولے تو پیسوں میں چینج آیا. لیکن یہاں پہ دیکھیے 23 سال میں لوگوں کا سوچنے کا انداز, رہنے کا انداز, بات کرنے کا انداز, کپڑے پہننے کا انداز, ملنے کا انداز, ہر ایک چیز بدل گئی صرف قرآن کی وجہ سے. تو یہ چینج جو آیا وہ صرف قرآن کی وجہ سے آیا. تو ہم لوگ جب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے بھی اندر یہ چینج آئے گا. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں دعوانا